السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 سے آیت نمبر 162 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ عز و جل کا رسول ہوں، ایسا نہیں کہ بعض کا تو رسول ہوں اور بعض کا نہیں۔ یہ آیت سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تمام مخلوق کے لیے رسول ہیں اور کل جہاں آپ کی امت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ نمبر 1، ہر نبی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ نمبر 2، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 3، میرے لیے زمین پاک اور پاک کرنے والی یعنی تیمم کے قابل اور مسجد کی گئی، جس کسی کو کہیں نماز کا وقت آئے وہیں پڑھ لے۔ نمبر 4، دشمن پر 1 ماہ کی مسافت تک میرا رعب ڈال کر میری مدد فرمائی۔ نمبر 5، اور مجھے شفاعت عنایت کی گئی۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ عز و جل کا رسول ہوں، اور اب ان کے دعویٰ کے درست ہونے کی دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ جس خدا کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور وہ ان کی تدبیر فرمانے والا ہے اور ان کے تمام امور کا مالک ہے، اسی نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے کہوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اپنی مخلوق کو زندہ کرنے اور انہیں موت دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور جس کی ایسی شان ہو تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی طرف کسی رسول کو بھیج دے۔ تو تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جن کی شان یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اے لوگو تم ان کی غلامی اختیار کر لو، اور وہ تمہیں جس کام کا حکم دے اسے کرو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ، تاکہ تم ان کی پیروی کر کے ہدایت پا جاؤ۔ آیت نمبر 159 میں ارشاد ہے، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کے باوجود ان میں سے ایک جماعت حق پر بھی قائم رہی۔ حق پر قائم رہنے والے گروہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ حق پر قائم رہنے والوں سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کیونکہ یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت پر ایمان لائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہونے سے پہلے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی اور نہ ہی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ آیت نمبر 160 میں ارشاد ہے، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنا دیا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی جب اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر منا و سلوہ اتارا، اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے رہے۔ اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے
12 گروہوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد سے پیدا ہوئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا تاکہ یہ باہم حسد نہ کریں اور ان میں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کی نوبت نہ آئے۔ آیت کے بقیہ حصے کی تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 57 اور 60 میں گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 161 اور 162 میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور یوں کہو ہماری بخشش ہو، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا، اس کی تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 58 کے تحت گزر چکی ہے۔ تو ان میں سے ظالموں نے بات بدل دی، اس کی تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 59 کے تحت گزر چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں حکم تو تھا کہ حتتن کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں۔ حتتن توبہ اور استغفار کا کلمہ ہے، لیکن وہ بجائے اس کے براہ تمسخر حنتن فی شعرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس بنا پر ان پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب طاعون کی وبا تھی جس سے ایک ساتھ میں 24,000 اسرائیلی فوت ہو گئے۔ مذاق کے طور پر ہنتتن فی الشعرات کہتے ہوئے داخل ہوئے، اس بنا پر ان پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب طاعون کی وبا تھی جس سے ایک ساتھ میں 24,000 اسرائیلی فوت ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔